نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میں آپ کو تھوڑا سا ماضی قریب میں لے جاؤں گا اور ان لوگوں کے بیانات جو آرمی کے خلاف دیے گئے اس حوالے سے میں کچھ گزارشات کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں پاکستان آرمی کا وہ حشر کروں گا جو طالبان نے امریکہ کی آرمی کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملیشیا فورس بھی اپنی تیار کر رکھی ہے، جس پہ مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ میں خیر اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس کی کنفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ وہ یوٹیوب پہ ان کا بیان دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ بھی ہماری آرمی کا آج تک کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے انڈیا میں جا کر کہہ دیا کہ یہ جو بمبئی میں ہوٹل میں دھماکے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ایس آئی ایس کی ذمہ دار ہے۔ وہ کارگل کے معاملے میں بھی ہمیشہ پاکستان آرمی کو اپوز کرتا رہا۔ قمر جاوید باجوہ کو جو سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے نام لے کر دھمکیاں دیتا رہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ آگے چلتے ہیں، مریم نواز نے یہ نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے ان کے خلاف۔ آگے چلتے ہیں، خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ آج تک پاکستان آرمی نے کوئی ایک جنگ بھی نہیں جیتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کی ہڈیوں کا گودا تک چاٹ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک اور شخص کہتے ہیں کہ ابھی نندن کے حوالے سے ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، ری ایکشن نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور صاحب منظور پشتون جسے کہتے ہیں، ناظرین آپ نے بھی اس کا جلسہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کیا نعرے لگ رہے تھے کہ امریکہ نے یہ کتے پالے وردی والے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی ہماری آرمی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن 9 مئی کے معاملات میں بغیر انویسٹیگیشن کے بے گناہوں لوگوں کو بھی اٹھا کر اس الزام میں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آئی ایس آئی کے دفتر جو فیصل آباد پہ حملہ ہوا تھا اس کے الزام میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے میرے اندر ایک سسپینس تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف آرمی کمپرومائز کر جاتی ہے، یا آرمی ہماری کی کیا مجبوری ہے؟ آرمی سے مراد ہمارے چند جنرل ہیں، یہ ہماری آرمی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے۔ ہمارا جو یہ کوشچن ہے وہ صرف چند ٹاپ پوسٹوں پہ جو جنرل ہے ان سے ہے کہ ان کی آخر کون سی ایسی مجبوری ہے کہ اتنا کچھ یہ لوگ کہنے کے باوجود ان کے لاڈلے ہیں، ان کے خلاف آج تک انہوں نے کوئی لب کشائی تک نہیں کی۔
یہ میرے اندر ایک سسپینس تھا، اور میرے خیال میں اسی طرح جس طرح میری پوزیشن ہے، اسی طرح میرے اور بھی پاکستانی بھائیوں کے اندر یہ سسپینس ضرور ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب انسان فکر کرتا ہے، ظاہری بات ہے ملک و قوم کی فکر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے، کائنات کا ایک سچ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی بنیاد پہ ہر شخص فکر مند ہوتا بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لوگ ہی ہیں۔ تو یہ میرے اندر ایک پریشانی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ لوگوں کے طرح طرح کے میں تبصرے بھی سنتا، لیکن بات سمجھ میں نہ آتی۔ لیکن بعض دفعہ جب آپ زیادہ فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ وہ یہ ہوا کہ پچھلے دن مجھے ایک لطیفہ نما واقعہ پڑھنے کو ملا۔ واقعہ تو خیر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مہذبانہ نہیں ہے، لیکن میں اس واقعے کو اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مہذبانہ انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے کہ اس واقعے کو سن کر سمجھ آ سکتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری آرمی کا ان کے خلاف ایکشن نہیں۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ یہ میری آرمی ہے، اس ملک کو اتنی میری ضرورت نہیں ہے جتنی آرمی کی ضرورت ہے، میرا کوشچن وہ کوشچن کرتا تھا چند جنریلوں کی پالیسی سے، جو آرمی کو اپنی آرمی سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی جو ضرورت اتنی میری نہیں ہے، پاکستان کو اتنی میری ضرورت نہیں ہے جتنی کہ آرمی کی ہے، میں پاکستان کے لیے اتنا اہم نہیں ہوں جتنا آرمی اہم ہے۔ اس کو اٹھا کر انہوں نے جیل میں بند کر دیا، اور اس کے خلاف آنے والے الیکشن کے لیے دھاندلی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے سے یقین جانیے ہم قاصر تھے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو لطیفہ نما ہے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس واقعے نے مجھے بھی سمجھا کر تسلی دے دی، اور میرے خیال میں آپ لوگ بھی سن کر مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جناب، دو شیر، ایک شیر اور ایک شیرنی ایک جنگل میں رہتے تھے۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک دن گیدڑ آیا اور آ کر تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھ کے شیر کو بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دینا شروع کر دی۔ لیکن شیر نہ اس کو کوئی غصہ آ رہا ہے، نہ اس گیدڑ کے خلاف کوئی ایکشن لے رہا ہے۔ شیرنی ساتھ بیٹھی، وہ شیر کو کہتی ہے کہ یہ کم وقت کیا کر رہے ہیں، گیدڑ ہو کے تمہیں غلیظ گالیاں دے رہا ہے اور تم کوئی ایکشن ہی نہیں رہے، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ تو وہ شیر ایسے ٹال مٹول سے کام لینے کے لیے کہ چھوڑیں، رہنے دیں، بس چھوڑیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے کوئی تاثرات وہ بھی یہاں ہونے لگے۔ گیدڑ گالیاں والیاں دے کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر آ کے تھوڑا سے فاصلے پہ بیٹھ کے شیر کو جناب بھرپور طریقے سے گالیاں دینا شروع کر دی۔ شیر پھر خاموش۔ شیر نے پھر اسے غصہ دلایا کہ تم شیر ہو، ایک گیدڑ تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے، پکڑو، لگاؤ اس کو کوئی دو پھینٹے، دبوچ لو اس کو۔ لیکن شیر پھر خاموش، اور پھر ٹال مٹول سے تھوڑا سا کسیانہ منہ سے بھی کر لیتا۔ تیسرے دن جب اسی وقت پہ گیدڑ آ رہا تھا تو شیرنی نے کہا کہ میں نے تمہاری مردانگی دیکھ لی ہے، آج اگر اس نے کوئی اس طرح کی کوئی گالیاں بکی تو آج میں اس کو بتاؤں گی۔ گیدڑ آیا، ویسے ہی اس نے
روٹین کے حساب سے گالیاں دینا شروع کی. شیر نے اس کے پیچھے بھاگی، گیدڑ آگے بھاگا. اب جناب بھاگے چلے جا رہے ہیں. گیدڑ ایک وی شیپ میں درخت تھا، اس کے اندر سے اس نے چھلانگ لگائی بھاگتے ہوئے. اب وہ کراس کر گیا، اتنے میں جب شیرنی نے چھلانگ لگائی وہ اس درخت میں پھنس گئی. اس کو پھنستا دیکھ کر شیر نے اس کی مجبوری سے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا اور فائدہ اٹھا کے رفو چکر ہو گیا. تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد شیرنی وہاں سے آزاد ہوئی، وہاں سے نکل آئی اور شرمندگی کے ساتھ شیر کے پاس پہنچی. اور اس کے اگلے دن پھر گیدڑ اسی روٹین میں جا کر اس کو جا کے گالیاں دینے لگا. اب شیر بھی خاموش، شیرنی بھی خاموش. اور شیرنی کی خاموشی پہ شیر نے شیرنی سے کہا کہ میرے خیال میں میری چپ کی یا میری خاموشی کی وجہ میرے خیال میں اس نے آپ کو بھی بتا دی ہے. تو ناظرین، میرے خیال میں اس واقعے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسی انہونی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے ان کا سب کچھ، ان کے ذلت آمیز الفاظ بیان سب کچھ برداشت کر رہی ہے. لیکن ایک گزارش ان سے کہ خدا کے لیے آپ تھوڑا سا ملک کے لیے سوچیں، قوم کے لیے سوچیں، اپنی آخرت کے لیے سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اللہ نے ہر ایک نعمت کا ہم سب سے حساب لینا ہے. آپ کے عہدوں کے حساب سے آپ سے انکوائری ہوگی. جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا حساب. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا دنیا و آخرت کا حساب آسان فرما دے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.